یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کے اندر رونقیں، برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک بڑا ہی پیارا عمل لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس عمل کو توجہ سے سماعت کریں گے، اور جو حضرات اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس عمل کو لازماً اپنائیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی کے اندر انسان کی دوسری ضروریات کے ساتھ اس کی شخصیت کے اندر کا حسن بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ، کہیں واللیل ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف انداز میں حسن کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا، اور مختلف طرح سے ان کی شخصیتوں کو مرتب کیا۔ اس حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ایک انسان کا قد بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی انسان کے حسن کے اندر اس کے قد کاٹ کی وجہ سے، اس کے قد کے اچھا ہونے کی وجہ سے اس کے حسن کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قد آور نہیں ہوتے، ان کے قد کا مسئلہ رہتا ہے، یا کچھ بڑے حضرات ہیں تو وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، مختلف علاج بھی کرواتے ہیں، پھر بھی ان کا قد نہیں بڑھ پا رہا ہوتا، جو کہ قد نہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اندر وہ حسن نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ پاک خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے ایک عمل لے کے حاضر ہو رہا ہوں، یہ قد کے اندر بڑھوتری کا، قد بڑھانے کا عمل، انسان کی شخصیت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کا عمل، انسان کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرنے کا عمل، اور یہ اس صورت مقدسہ سے یہ عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ صورت اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ موسوم کی گئی ہے۔ اس کا نام بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ یوسف ہے، یہ 12ویں پارے کی صورت ہے، اور اس کی پہلی مختصر سی آیت ہے۔ توجہ سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اب یہ صورت مقدسہ ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ صرف یہ آیت طیبہ کے بے شمار فائدے ہیں، صرف ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ صرف قد کے حوالے سے بھی نہیں، بلکہ پوری شخصیت کے اندر ایک حسن پیدا کرنے کے لیے، نکھار پیدا کرنے کے لیے، چہرے کے اندر حسن کا اضافہ کرنے کے لیے، چہرے پہ اشاش بشاش بنانے کے لیے، شخصیت کے اندر ایک کشش پیدا کرنے کے لیے، ایک اس کے حسن کے اندر اضافہ کے لیے بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ اب یہ کرنا کس طرح سے ہے، آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے کہ آپ نے فجر کے بعد، بالخصوص وہ حضرات جن کے قد کا مسئلہ ہے یا بچے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے مکمل توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ آیت طیبہ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ بڑا ہی مختصر عمل ہے یہ، تقریباً آپ کا 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ صورت مقدسہ 111 مرتبہ پڑھ لیں آیت طیبہ، پھر اس آیت طیبہ کے بعد آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ ٹوٹل 11 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 11 مرتبہ بسم اللہ، اور ہر مرتبہ اس ایک بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ آپ نے الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
پھر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس ایک گلاس رکھا ہو پانی کا، اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ وہ دم کر کے اگر آپ کو خود مسئلہ ہے یا آپ خود اپنے آپ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صبح اور شام استعمال کریں، یا جس بچے کے لیے مسئلہ ہے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصر سا ایک مرتبہ پھر سن لیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 111 مرتبہ سورہ یوسف کی پہلی مختصر سی آیت جو بالکل چھوٹی سی آیت ہے وہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے 11 مرتبہ الرحمن الرحیم کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ پانی پر دم کریں گے، اسے خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو بھی استعمال کروائیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ نے کامل یقین مکمل توجہ سے اس عمل کو کیا تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے اندر بھی نکھار پیدا فرمائیں گے، اور آپ کی صورت بھی خوبصورت، آپ کا قد کاٹ بھی خوبصورت، آپ کی شخصیت ہی خوبصورت، اور آپ دکھنے میں بھی پیارے لگیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے اندر روحانیت بھی پیدا ہوگی۔ جب روحانیت پیدا ہوگی، اندر آپ کا صاف ہوگا، اللہ کے فضل سے آپ کے اندر نکھار آئے گا تو آپ کے چہرہ حشاش بشاش ہوگا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک کامل توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں، برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔